السلام علیکم، وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں مہرین افتخار۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ انگلینڈ کو سفری خدشات، اپنی کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے سے معذرت کر دی۔ انگلش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کھلاڑی کورونا کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، مزید دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ کھلاڑیوں معاون عملے کی ذہنی اور جسمانی فلاح اولین ترجیح ہے۔ سمجھ سکتے ہیں فیصلے سے پی سی بی کو مایوسی ہوگی۔ پی سی بی نے عالمی کرکٹ کی واپسی کے لیے انتھک محنت کی۔ فیصلے سے پاکستان میں کرکٹ پر اثرات کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ 2 سال میں پاکستان کی انگلش کرکٹ کے لیے حمایت دوستی کی عکاس ہے۔ انگلینڈ کی مین اور ویمنز ٹیم کو T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کا اظہار افسوس، کہا شائقین کرکٹ کی مایوسی کا احساس ہے۔ اگلے سال انگلش کرکٹ ٹیم کے مکمل دورے کی امید ہے۔ دورے کے لیے پی سی بی کی بھرپور محنت پر شکر گزار ہوں۔ مایوسی ہوئی، مگر یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا۔ نیوزی لینڈ جو ہے وہ پہلے نکل لی وداؤٹ شیئرنگ کہ کیا ان کو تھریٹ تھا۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دنیا میں سب سے زیادہ بیٹل ہارڈن ہے۔ ہم اب وہیں تک جائیں گے جہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ اگر ہمیں کرکٹ میں اس طرح تنہا کیا جائے گا تو آگے چل کر ہم بھی کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے صاف صاف کہہ دیا، بولے نیوزی لینڈ والے معاملے پر خط لکھ دیا ہے اور اس کا معاوضہ لے کر رہیں گے۔ ورلڈ کپ میں پہلے ہمارے نشانے پر صرف بھارت تھا، اب انگلینڈ اور نیوزی لینڈ بھی آ گئے ہیں۔ اب ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہمارا مفاد ہے۔ کرکٹ کو اب سیاست کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ کوئی سپر پاور ہمیں اگنور نہیں کر سکتی، وہ نہیں آئے تھینک یو ویری مچ اگر نہیں آئے۔ کرکٹ ٹیمز کے دوروں کی منسوخی کیا پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ نیوزی لینڈ نے صاف کہا، فائیو آئیز نے سیکیورٹی تھریٹ کا بتایا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ نے کیا ان طاقتوں کو ناراض کر دیا؟ کیا یہ پاکستان کے بہتر ہوتے امیج کو خراب کرنے کے لیے فائیو آئیز کی سازش ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں دستانے پہنے ہاتھوں کی سازش ہے۔ فائیو آئیز ہماری ISI کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انگلش کرکٹ ٹیم کے نہ آنے سے قیامت نہیں آئے گی۔ آج پاکستان آزادانہ فیصلے کر رہا ہے جو دنیا کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے۔ انگلینڈ کے دورے پاکستان سے دستبردار ہونے پر انٹرنیشنل کرکٹرز بھی مایوس۔ پاکستان کے حق میں بول پڑے سابق جنوبی افریقی کرکٹر روبن پیٹرسن کہتے ہیں کرکٹ کے کھیل میں مسافر چاہتے ہیں تو نیا اتحاد بنانا ہوگا۔ سابق انگلش کپتان اور کمنٹیٹر ڈیوڈ کور نے کہا کہ ضرورت پڑی تو اگلے سال PSL کے لیے پاکستان آنے پر خوشی ہوگی۔ قومی ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آتھر بھی پاکستانی کرکٹ شائقین کی طرح افسردہ۔ سابق سری لنکن کرکٹر روشن ابھیسنگھے نے آج کا دن دنیا کرکٹ کے لیے افسوسناک قرار دے دیا۔ انگلش کرکٹر سمت پٹیل نے کہا یقین ہے PSL فرنچائز مالکان اپنی قوم کے لیے کرکٹ کے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے۔ اتنے لوگوں کے ہوپس ٹوٹے تھے کہ آتے آتے منع کر دیا۔ کے اندر کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے، پاکستان میں جو نقصان ہم لوگوں کو بھرنا پڑے گا۔ یہ سارا کا سارا بدماشی جو ہے نا بین الاقوامی سازش ہے۔ اتنا پروٹوکول انہیں اپنے ملکوں میں بھی نہیں ملتا ہوگا جو اتنا ادھر انہیں مل رہا ہے۔ کرکٹ جو ہے ان ساری چیزوں سے بالا تر ہونی چاہیے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کی منسوخی کو شائقین نے افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا پاکستان ایک پرامن ملک ہے، کرکٹ ٹیموں کے دوروں کی منسوخی عالمی سازش ہے۔ نہ آنے والی ٹیموں کے خلاف کوئی حکومت ICC میں آواز اٹھائے اور سخت رد عمل دے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو اب دنیا کی بہترین ٹیم بن کے سامنے آنا ہے۔ I think that it sets a very, very dangerous precedent when countries are unilaterally making decisions. ہوم سیریز پاکستان میں ہی کھیلیں گے، کہیں اور نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کسی بھی ٹیم سے نیوٹرل وینیو پر کھیلنے سے صاف انکار۔ نیوزی لینڈ کی پیشکش ٹھکرا دی،
کہا اگر کھیلنا ہے تو پاکستان آنا ہوگا. کیوی کپتان نے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنا شرمناک قرار دے دیا. کین ولیمسن کہتے ہیں زیادہ تفصیلات نہیں معلوم لیکن یہ سب اچانک ہوا. انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے لیے پاکستان نے بے پناہ اقدامات کیے. نیوزی لینڈ ٹیم کا جانا ایک اچھا قدم تھا. امید ہے وہاں مزید کرکٹ ہوگی. کورونا وائرس سے متاثر مزید 81 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 27,327 ہو گئی. 1,897 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق. مثبت کیسز کی شرح 4.1% رہی. گزشتہ روز 46,231 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. وفاقی کابینہ نیوزی لینڈ کے دورے منسوخی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لے گی. وفاقی کابینہ کو افغانستان کی صورتحال، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں ٹریننگ کارپوریشن پاکستان کے چیئرمین کے تقرر اور ازبکستان کو بزنس لسٹ میں شامل کرنے کی منظوری دی جائے گی. پاکستان کو دشمن ہائبرڈ وار کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. الزام ہمارے پہ اپوزیشن اور دوسرے لوگ دے رہے ہیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے شیخ رشید یا وزارت داخلہ پر پتھر نہ مرائیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں دشمن پاکستان کو ہائبرڈ وار کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اپوزیشن ملبہ ہم پر ڈال رہی ہے. شیشے کے محل میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارے جاتے. وزیر داخلہ نے چہلم کے موقع پر فوج رینجرز تعینات کرنے اور موبائل سروس بند رکھنے کا اعلان کر دیا. ہمارا الیکشن کمیشن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، راجہ سلطان سے ہمارا جھگڑا ہے. پارلیمانی امور کا وزیر تھا، وہ راز میرے پاس ہیں. یہ زیادہ نہ چھیڑیں. بڑے میاں جیب کی آپ گڑی ہیں، چھوٹے میاں کے ہاتھ کی چھڑی ہیں. پھر رابطہ کیا اپوزیشن. ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کمیٹی کھیلیں گے. آخری مرتبہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے. چیف الیکشن کمشنر بڑے میاں کی گھڑی اور چھوٹے میاں کی چھڑی ہے. وزیر ریلوے اعظم خان سواتی کا الزام. کہا سکندر سلطان راجہ کس طرح الیکشن کمشنر بنے سب پتا ہے، مت چھیڑیں. جھگڑا الیکشن کمیشن سے نہیں سلطان راجہ سے ہے. مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے الیکشن کمیشن کے خلاف باتیں کی. ان کو کتنے نوٹس بھیجا گئے؟ بابا روان بولے اپوزیشن چاہتی ہے وہ کمیٹی کھیلے. ہم آخری بار بیٹھ کر معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. فرق حبیب کہتے ہیں ای وی ایم سے دھاندلی بند ہو جائے گی، اس لیے اپوزیشن کی ٹھپا مافیا ٹیکنالوجی کے استعمال کی مخالفت کر رہی ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اجلاس. وزیر اعظم عمران خان سمیت 35 ممالک کے سربراہان اور نمائندگان کی شرکت. وزیر اعظم نے شرکاء کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی اقدامات اور 10 ارب درخت اور کلین انرجی ٹارگٹ پالیسی سے آگاہ کیا. کہا 2600 میگا واٹ کے کول پروجیکٹ کو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر شفٹ کر دیا. ترقی یافتہ ممالک ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ترقی پذیر ممالک کی مدد کریں. وزیر اعظم نے کہا کہ پیرس معاہدے میں ہونے والے وعدوں پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. Well-wisher of Afghanistan, I feel that the only way there will be stability, long-term peace. امریکی صحافی کا وزیر اعظم عمران خان کو زبردست خراج تحسین. افغانستان سے انخلا میں تعاون پر گیلن بیگ کا اظہار تشکر. کہا عمران خان اور افواج پاکستان کی کوششوں کے بعد طالبان نے 3 طیاروں کو نکالنے کی اجازت دی. مزار شریف سے اڑنے والے طیاروں میں 1000 کے قریب افراد سوار تھے، جن میں امریکی شہری فیفا آف فٹ بال ٹیم بھی شامل تھی. کسی اور عالمی رہنما نے مدد کی اپیل پر جواب نہیں دیا. عمران خان کے فوری اقدامات نے انسانیت کو بچا لیا. اس سب کی تفصیلات اپنے پروگرام میں بتاؤں گا.
mistake, and I offer my sincere apology. As the combatant commander, I am fully responsible for this strike and its tragic outcome. کابل میں ڈرون حملہ امریکہ کا واحد جرم نہیں، امریکہ کو اپنے ماضی کے اعمال پر بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ ترجمان طالبان ربیع اللہ مجاہد کا کہنا ہے امریکہ نے 20 سال افغانستان میں شہریوں کو شہید کیا، ان کے گھروں پر حملے کیے، یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ہنگامی دورے پر کابل پہنچ گئے، اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے، عالمی بینک کی جانب سے امداد کی بحالی پر بات ہوگی۔ بیرسٹر فیصل چودھری اسپیشل پروسیکیوٹر نیب ہیڈ کوارٹر تعینات بیرسٹر فیصل چودھری وفاقی وزیر فواد چودھری کے بھائی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کیسز کی پیروی کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا سے متعلق نیب کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ سماعت ڈویژن بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کریں گے۔ نیب نے نواز شریف کی سزا 7 سال سے بڑھا کر 14 سال کرنے کی استدعا کی ہے۔ یہ بالکل ہمارے اکاؤنٹس میں ڈالی گئی ہیں، ان کو یہ کہہ کہ نہیں یہ فیکٹ نہیں ہے، اس طرح کر کے ہم نے انہیں ڈیلیٹ کروایا ہے۔ جو سارا اسٹاف ہے اس کو پتا تھا یہ شہباز شریف اور حمزہ شریف کی ملز کے لوگ ہیں، اور وہ ہر جائز اور ناجائز کام اسٹاف جو ہے ان کے پریشر میں آگے کرتا تھا۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایم سی بی کا مشکوک کردار، شواہد ٹیمپر کرنے کی آڈیو کو لیک، پروگرام پاور پے میں انکشاف۔ ایم سی بی کے نائب صدر عاصم سوری کا ایم سی بی کے گروپ ہیڈ اظہر محمود کو وائس میسج، کہا بیانات کی کاپی آپ کو بھجوا رہا ہوں، اس میں کچھ تبدیلی کی ہے، اسٹاف کو منع کیا ہے کہ برانچ مینیجر سے تعلقہ سے متعلق بات نہ کریں، جی آئی ٹی کو جعلی اکاؤنٹ کی تصدیق ہوئی تو ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ اسٹاف کو یہ بھی کہا شہباز شریف اور حمزہ کا نام نہ لیں۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، ایف آئی اے نے میاں منشا کو لیگل نوٹس جاری کر دیا، لکھا ایم سی بی کے عہدیدار بینکرز پر بیان کی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، مقصد شریف فیملی کو قانونی کارروائی سے بچانا ہے۔ ایم سی بی انتظامیہ متعلقہ افسران کو ہراساں کرنے، شواہد اور دستاویزات غائب کرنے سے باز رہے، عاصم سوری اور اظہر محمود کے خلاف کارروائی کرے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ عاصم سوری لاہور کی عدالت میں پیش، عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اظہر محمود نے 25 ستمبر تک عبوری ضمانت حاصل کر دی۔ آپ قید میں ہو، کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ ہمیں بتاؤ، چپ نہیں رہو۔ محلے والوں نے بتایا چیخنے کی آواز آتی تھی، محلے والے کی عورتوں نے لڑکی پہ کپڑے بڑھ ڈالے۔ کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں 2.5 سال سے بھائی کے ہاتھوں قید بہن کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ملزم اقبال گرفتار، 36 سالہ شاہین قید میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ ظالم بھائی نے بہن کو ایک کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ پولیس کے ساتھ پڑوسی خواتین نے گھر میں گھس کر شاہین کو بازیاب کرایا۔ شاہین کمزوری اور خوف کے باعث کچھ بھی بولنے سے قاصر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کا ریمانڈ لے کر مزید تفتیش کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا، آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی جاری کر دی، شرح سود 7.25% مقرر۔ دو بوند پاکستان کی خاطر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔ ملک بھر میں انسدادی پولیو مہم کا آغاز، 4 کروڑ سے زائد بچوں کے حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف۔ خیبر پختونخوا میں مہم 17 ستمبر سے جاری۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2082 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 208 درہم، 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے۔
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।